مرتبہ فکر سے ہو وہ پڑھتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں پڑھنے کے ساتھ اپنی زندگی پہ عمل بھی کر۔ یہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہتا ہے میری نماز، میری قربانی، میرا ذبح کرنا، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یا اگر مجھے غلطی لگی ہے تو مجھے سمجھا دینا، اگر آپ غلطی پہ ہیں تو آپ سمجھ جانا۔ فرض تو ہم نے پڑھے، نیت ہم نے کی، 4 رکعت نماز، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے کماڑی اللہ اکبر، یہ ہم نیت کرتے ہیں۔ 4 رکعت نماز فرض، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک الفاظ پکے ہیں، متفق علیہ مانتے ہیں۔ آگے ممکن ہے کوئی کماڑی کا ذکر کرے کوئی نہ کرے، لیکن پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، شاید کچھ کہتے ہیں فرض واسطے اللہ تعالیٰ ویسے ہی جی، اور پھر جب سنت پڑھتا ہے 2 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ، یہ ہوتا ہے سنتوں کی نیت۔ 2 رکعت نماز سنت کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کے واسطے، مجھے نہیں یہ بات سمجھ۔ اور پنجابی میں کہتا ہے، سندھی میں کہتا ہے، پٹھان پشتوں میں کہتا ہے، سرائکی میں کہتا ہے، غیر ملکی کی ہوتا ہے تو اپنی زبان میں کہتا ہے۔ ہائے اللہ، باقی ساری نماز عربی میں نیت کی باری آئی، ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں کہی۔ یہ کیسی تھی؟ پتہ چلا کچھ ساختہ الفاظ ہیں، اگر کسی کتاب میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور تلفظ کے ساتھ تو پھر مجھے بتلائیے گا، ورنہ آپ کے اپنے بھی کہتے ہیں التلفظ بہا بدعہ، یہ الفاظ استعمال کرنا بدعت ہے، اس سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نماز کی ابتدا کریں اور بدعت کا ارتکاب کریں تو رب قبول فرمائے گا۔ کائنات کی امام نے تو فرمایا کہ بدعتی کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی چیز قبول نہیں، حتیٰ کہ بدعتی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز دین کی ارکان، دین کی باتیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ان سے ہمیں اپنے آپ کو بدعات سے دور کر کے، اور خدا را ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں، اگرچہ ٹائم کی بڑی کمی ہے، علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مجھے کچھ باتیں ضروری کرنی تھی، ان میں ایک 2 ایسی چیزیں ہیں، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں بھی، لیکن اس کی 2 شکیں میں ضرور بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ایسی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، ان سے بچ جائیں۔ جس قوم میں، جس ملت میں، جس علاقے میں، جس گھر میں پائی جائیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پہلی بات مختصر، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کریں، اور ہم جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرک کی مختلف اقسام ہیں، اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے ڈرنا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اللہ کو چھوڑ کے قبر سے ڈرنا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اللہ سے چھوڑ کے فلاں سے ڈرنا
یہ مجھے یوں کر دے گا، فلاں کر دے گا، مجھے مار دے گا، اس کا تعویذ بڑا کام کرتا ہے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اور یاد رکھنا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے رب نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ نمازیں، روزے، زکاتیں، راتوں کو جاگنا، یہ سارا برباد ہو جائے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ان کے پھر اس وقت مشرکین کے معاون ہوں گے، کوئی ان کا تعاون نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دوسری چیز والسحر، اور جادو، جادو کرنا کروانا، جادو کرنا کروانا، یہ دونوں چیزیں برابری میں۔ اور آج یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ جس پہ تھوڑی سی بھی بات ہو فوری طور پہ کہا جاتا ہے یار جا کے چیک کروا، تیرے اوپر جادو۔ اور پھر یہ بیچارہ بھاگا ہوا جاتا ہے، حضرت ذرا مجھے چیک کرنا۔ اور چیک کرنے والا کیسے چیک کرتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ پرچہ لے کر کے سر پہ رکھتا ہے، پرچہ سر پہ رکھتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھنا ذرا تجھے کچھ نظر آیا؟ جی آیا ہے۔ کیا آیا نظر؟ ایک ٹرالا جا رہا ہے، اس میں بھینس لے کے جا رہا ہے۔ تجھے کیا نظر آیا؟ جی وہ ہماری گدی چوری ہوگی۔ بھئی ہماری تو گدی ہے ہی نہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے ذرا اچھی طرح سے ہاتھ دیکھنا، آج کل بڑی گڑبڑ ہے۔ اللہ ان کو ہدایت تو کم ہی دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے میڈیا پہ تو کتب بنا پھرتا کہ ابدال بنا پھرتا ہے، ستاروں کے ذریعے لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی لکیریں اس طرف جا رہی ہیں۔ ارے اقبال نے کہا تھا ہاتھ کی لکیروں پہ مت جا، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں۔ یہ اس چکر میں پڑ کے دیکھنا ذرا کیا ہوا جی، آپ کے اوپر جادو آپ کی چچی نے کیا۔ یہ ایک نیا دروازہ کھلا، یہ ایک نیا دروازہ کھلا۔ اس کو یہ یاد نہ آیا من عطا الرافن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ دکھانے والے کے پاس آیا، اس نے کہا یہ کام ایسے ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک کہا، اس نے کہا ٹھیک کہا ہے۔ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ ان بابوں کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچ لینا، آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکالے یا نکلوائے۔ من تکہنا او تکہن لہ، کاہن نجومی بن کے لوگوں کے حالات بتلاتا پھرے، یا کوئی اس سے جا کر کے پتا کرے بتانا بابا جی کیا بنا، طوطا جاتا ہے ایک پرچہ اٹھاتا ہے لے کر کے آیا، بابا جی ذرا بتانا، ہاں جی آپ کی تو شادی نہیں ہوگی، بابا جی میری تو 3 شادی ہے۔ تیرا طوطا یہ بتلا رہا ہے کہ نہیں ہوگی، میری تو 3 شادیاں ہیں۔ اگر یہ اتنا کرنے والا ہوتا یہ فٹ پاتھ پہ دھکے کیوں کھاتا؟ اہل حدیث کا اعلان سنو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بابے، یہ پیر اور رافیت کے چکروں میں ڈالنے والے اور ڈرے ہوئے کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، ہدہد غائب ہو گیا، ہدہد چلا گیا۔ قرآن نے بیان کیا، قرآن سننا چاہتے ہیں؟
تھوڑا سا سنا دوں حضرت اگر ٹائم ہو تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قرآن کہتا ہے پرندہ ہدہد غائب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کچھ ہو گیا کہ مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا. پیغمبر حیات ہے، زندہ ہے، جانوروں کی باتیں بھی بولتا ہے، ان کی زبانیں بھی سمجھتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے تو وہ چوٹی جو زمین پہ اپنی دوسری ساتھیوں کو کہہ رہی تھی خیال کرنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے نہ رون ڈالے. تو جب سلیمان علیہ السلام نے سنا فتبسم ضاحکا، ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ کہتی ہے سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلے گا. مجھ تک اس کی آواز آئی، پیغمبر تک اس کی آواز آئی. اتنی باتیں علم رکھنے کے باوجود جب ہدہد پرندہ غائب ہوا تو فرمایا مجھے پتا نہیں ہدہد کہاں چلا گیا یا غائب ہو گیا. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تیرے مقدر بتلاتا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تیرے نصیب بتلاتا ہے. نصیب نہیں بتلاتا، تجھے جہنم کا راستہ دکھلاتا ہے. یہ وہ راستہ بتلاتا ہے جو شرک والا راستہ ہے. اور یاد رکھنا من تکہنا تو کوئی نہ. نماز اذان دے کے کہتا ہے، دعا کرتا ہے، شفاعت کا مطالبہ کرتا ہے. شفاعت مشرق کے لیے نہیں ہے، بدعتی کے لیے نہیں ہے. یہ میری بات نوٹ کرنا، مت سمجھنا کہ یہ میں عمل کر کے میں جنت کا وارث بنوں گا. اگر زندگی میں ساتھ ساتھ شرک ہے، جادوگر کاہن نجومیوں کی خاک اگر چھانتا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ میں تباہی کے کنارے پہ ہوں. اور من تسحر تسحر له، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی، وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. آج موقع ہے، خود قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ سیکھیے. جب آپ یہ کر لیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور یہ عزت معمولی نہیں ہوگی، آپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. کیونکہ کائنات کے امام نے فرما دیا دنیا کے تاج اتر جاتے ہیں، بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ نے فرمایا وہ اترے گا بھی نہیں. قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، آپ کے فرمان کی حفاظت اللہ نے کی، میرے نبی کی نماز کی حفاظت اللہ نے کی. اب اپنے عقیدے درست کرنا آپ کا کام ہے. شرک سے بچیے، ان محدث گناہوں سے بچیے. اللہ آپ کو اور مجھے کامیاب کرے، آپ کو اور مجھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس گلشن کو مالک پھلا پھولا بھرا رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.